السلام علیکم، میں عاصم خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج آپ سے مولانا فضل الرحمان پر بات کروں گا، جو ہمیشہ سے دین کی درد دیتا ہے اور ہمیشہ سے اسلام آباد کے لیے اسلام کا استعمال کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی ایک آج بہترین مثال آپ کو دوں گا جو سیلاب زدگان کے لیے دنیا بھر سے مدد آئی تھی، جیسا کہ امریکہ میں جو موجود یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے اس طرف سے بھی جو امداد ملی تھی سیلاب زدگان کے لیے، تو اس کے ٹینٹس اور جو بھی مطلب مالی امداد تھا یا ٹینٹس کے شکل میں تھے، جو چھت کے لیے فراہم کیے گئے ٹینٹس تھے، تو آج وہ ٹینٹس ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں دیکھیں، جو زمین پر بچھائے گئے تھے خوبصورتی کے ساتھ، اور اس پہ UNGA یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی یعنی کہ لکھا تھا، اور بدقسمتی سے آج وہ ویڈیو اور تصاویر وائرل ہے جو اس وقت آپ میرے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن کچھ یوں ہی صورتحال ہے، اور اس وقت ملک کا معیشت ڈوب چکا ہے، تقریباً ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور پاکستان ان 70% ممالک میں شامل ہے جو اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکتا، جو لے تو سکتا ہے، لے رہا ہے، لیکن قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اور اللہ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائے، اللہ ہمارے پاکستان پر رحم و کرم فرمائے۔ دوسری جانب آج عالمی اینٹی کرپشن ڈے تھا، تو اس کے متعلق خان صاحب نے آج ایک اہم ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اور وہ ویڈیو پیغام آپ سے پہلے شیئر کروں گا، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے وہ ویڈیو پیغام ملاحظہ فرمائیں کہ خان صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کرپشن دنیا کے ہر معاشرے میں ہے، لیکن جو کرپشن ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ملک کو تباہ کرتی ہے، وہ ایلیٹ کی کرپشن ہے، وہ جس کو کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ۔ جب وہ چوری کرنا شروع کرتی ہے، جب پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، جب اس کے منسٹرز کرتے ہیں، جب پریزیڈنٹس کرتے ہیں، یا پھر جس کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے ساتھ مل کے جب چوری کرتے ہیں، تو اس سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز انہوں نے ایک پینل بنائی جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل، اور اس نے یہ گیج کیا کہ غریب اور امیر ملکوں میں کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ بڑے ایسے رزلٹس آئے جو کہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے، میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کا رزلٹ نمبر 1 رزلٹ یہ تھا کہ ہر سال غریب ملکوں سے $1.7 ٹریلین 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں، یا آف شور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں، یا لنڈن جیسے کیپٹل میں بڑے بڑے محلات خریدنے کے لیے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والے مہنگے ترین ایریا میں، یہ غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں، اور اصل میں یہ تباہ کرتی ہے ایک ملک کو، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان غریب ملکوں میں رول آف لا نہیں ہوتا۔ غریب اور امیر ملکوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امیر ملکوں میں رول آف لا ہے، غریب ملکوں میں نہیں ہے۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر۔ تو جو امیر ملک ہیں وہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے آتے ہیں، جو غریب ملک ہیں وہ طاقتور کو NRO دے دیتے ہیں، طاقتور چور کو NRO دے دیتے ہیں، اور طاقتور کی چوری کا ہوتا ہے، ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا چور کتنا پیسہ چوری کر لے گا، وہ پیسہ کیا کرے گا، چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے نیچے دبا دے گا۔ لیکن جب اربوں روپے کی چوری ہوتی ہے اور وہ طاقتور کرتا ہے، یعنی وہ وزیر کرتے ہیں، پرائم منسٹرز کرتے ہیں، تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے باہر لے جانی پڑتی ہے۔ تو پہلے چوری کر کے ایک ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ چوری وہ ہوتی ہے جو کہ ایک فرد کی چوری ہوئی۔ تو جو طاقتور جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ اربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، تو دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک کو۔ ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکریاں ہو سکتی ہیں، اسے صحت تعلیم پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب
جو سب سے بڑا مسئلہ غریب ملکوں کا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کم ہیں، ان کی کرنسی مضبوط نہیں ہے، یہ مزید کرنسی کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ملک کے اندر انفلیشن آتی ہے اور مہنگائی غربت پیدا کرتی ہے، اور جب کرنسی ڈی ویلیو جن ملکوں میں ہوتی ہے ان ملکوں میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، کیونکہ لوگ ڈالرز ہی رکھ لیں، اگر ایک ملک میں پیسہ لگانا ہے اور اس ملک کی کرنسی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، تو اسی لیے ملک غریب ہو جاتے ہیں اشرافیہ کی کرپشن کی وجہ سے، اور یہ ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونا۔ غریب ملکوں میں ان کے اندر وہ انفراسٹرکچر، لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا۔ اور آپ پاکستان میں یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی کے اندر نیب کے قوانین کی امینڈمنٹس کی ہے، اور اس امینڈمنٹ سے پہلے ہی مشکل تھا وائٹ کالر کرائم پکڑنا۔ اب ان جو نئی امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، وائٹ کالر کرائم پکڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایسی ایسی شکیں ڈال دی ہیں بیچ میں کہ اگر میں یہاں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں تو یہ ناممکن ہے ہمارے لیگل انفراسٹرکچر اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کہ وہ پیسہ واپس لے کے آئے۔ پہلے ہی مشکل تھا، لیکن اب مزید انہوں نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ انہوں نے تقریباً ناممکن کر دیا۔ میں اگر پیسے چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ کر دوں تو وہ بھی اب نہیں پکڑ سکتے۔ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کرپشن کرتا ہوں تو اس سے پہلے اور زیادہ تر دنیا میں مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جب میری آمدنی سے زیادہ میرے اثاثے ہیں۔ انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اب نیب کو، تو وہ آگے ہی مشکل تھا، جس طرح میں نے کہا وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا، تو اب ناممکن کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہی لوگ، وہی سٹیٹس کو، وہی چور، وہ خود آ کے بیٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے پورا اب لائسنس دے دیا چوری کرنے کا۔ تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 26 سال پہلے جو پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف، اس کا بنائی اس لیے تھی کہ جب تک ایک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ ایشین ٹائیگر نہیں بن سکتے، آپ اگر سمجھتے ہیں ہم چائنا کی طرح ترقی کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے ملک تب ترقی کیا تھا انہوں نے جب انصاف، رول آف لا لے کے آئے تھے، قانون کی حکمرانی لے کے آئے تھے، کیونکہ جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے آتے ہیں تو تب یہ جو وائٹ کالر کرائم یا جو پیسہ کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے، تب اس کو کنٹرول میں لے کے آتے ہیں۔ اور یہ سارے جو ملک ہیں، خوشحال ملک، سوئٹزرلینڈ، ویسٹرن یورپ کے ممالک اور امریکہ، ان ساروں کے اندر رول آف لا انڈیکس میں یہ 90% سے اوپر ہے۔ سوئٹزرلینڈ 99% ہے، اور ہمارے ملک جو غریب ہیں، نائجیریا کی مثال آپ کے سامنے ہے جو کہ تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں صرف رول آف لا 7% ہے، اور ہمارے جتنے بھی پاکستان جیسے ملک، ہم سب 15-20% سے کم ہیں۔ آخر میں سم اپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سارے ملک اس چیز کے اوپر زور نہیں لگائے گا قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے، رول آف لا اس ملک کے اوپر لاگو کرنے کے لیے، ہم کبھی بھی یہ بڑی کرپشن نہیں روک سکتے، اور جب تک بڑی کرپشن نہیں روک سکتے خوشحالی نہیں آ سکتی۔ شکریہ۔ ہاں، تو آپ نے ویڈیو پیغام دیکھا اور سنا کہ خان صاحب نے کیا کہا۔ کرپشن ایک برائی ہے جو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کچھ نیوٹرل حضرات ہیں جس کو وہ برا نہیں سمجھتے، اور اسی کرپشن کی وجہ سے ملک پیچھے رہ جاتے ہیں، ترقی کرنے سے رک جاتا ہے۔ جو ملک ترقی نہیں کر پاتا وہ اصل وجہ کرپشن ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارے اس ملک کو کرپشن جیسے ناسور سے پاک فرمائے، اور بدقسمتی سے نیب جیسا ادارہ جسے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہا جاتا ہے، اور اردو میں قومی احتساب بیورو کے نام سے پہچانا جاتا ہے نیب کے ادارے کو، لیکن ناکامی کا سامنا ہمیشہ سے نیب کو کرنا پڑا ہے، اور پاکستان میں اچھی طریقے سے جو ہے کرپشن یعنی احتساب نہیں کر پایا ہے۔
اور ہمیشہ سے من پسند اور جو ہے اپنے من پسند شخصیات لگائے جاتے ہیں نیب میں، تاکہ ایک کے کیسز بند کیے جائیں، دوسرے کے کیسز بند کیے جائیں اور کسی کا احتساب نہ ہو سکے۔ تو اللہ ہمارے اس ملک میں اچھے حکمران نافذ کرے، تاکہ ہمارے تمام ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں، سب ترقی کریں۔ آج پولیس جیسا ادارہ ہے پاکستان میں جو حفاظت کرتی ہے عوام کی، لیکن وہ جو ہے کرپشن میں تقریباً پہلے نمبر پر آ چکا ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے پاکستان میں اس وقت کرپشن کے۔ اس کے بعد کچھ ایک ٹریڈنگ کا ادارہ ہے جو تجارت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور تیسرے نمبر پر جس سے پاکستان میں عوام انصاف کا جو ہے انصاف کی توجہ چاہتا ہے کہ انصاف ہمیں ملے گا اس ادارے سے، اور ہمیشہ کی طرح وہ انصاف فراہم کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی اس طرح کا جو ہے صورتحال واضح نہیں ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا ہے عوام کو۔ غریب سے غریب تو پہلے تو کیا، غریب کو غریب کیا جا رہا ہے اور امیر تو مزید امیر ہو رہا ہے۔ تو اس میں عدالت ہمارا جو ہے عدلیہ کے نام سے ہم پکارتے ہیں، جس کو ہم اکثر ڈیلی جو ہے نیوز میں عدلیہ کے نام سے سنتے ہیں، تو وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کے بعد مزید دیگر ادارے آتے ہیں جو کرپشن کے پوزیشن پر ماشاءاللہ سے ٹاپ آف دی لسٹ پر براجمان ہے۔ تو اللہ ہمارے اس ملک کو کامیابیاں نصیب عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو ترقی نصیب عطا فرمائے۔ اور اس وقت ٹائم کم ہے کیونکہ لائٹ بھی چلی جائے گی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور پھر خواہ کچھ دوسرا انتظام کرنا پڑے گا، تو ویلوگ کے دوران ہی ہمارا سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو آج کا ویلوگ اس پر ختم کرتا ہوں، اور دوسرا ایک آخری بات کرنے والا تھا کہ چودھری برادران انشاءاللہ کڑے رہیں گے۔ آپ کو امید دلاتا ہوں، یہ گارنٹی میں بھی دیتا ہوں آپ کو اپنے ویلوگ کے ذریعے کہ اگر ہمارا خان جب پر اعتماد ہے، ہمارا لیڈر عمران خان جب پر اعتماد ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب انشاءاللہ وفادار رہیں گے، تو وفادار ہی رہیں گے۔ ہمیں خان صاحب پہ یقین ہے، خان صاحب جب پر اعتماد ہے تو یقین ان کے ٹائیگرز کو بھی پر اعتماد رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس منتھ کے آخری میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی، پنجاب اور کے پی اور دیگر صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ قریب انتخابات کی طرف جانا ہے ہمیں، اور پاکستان کے لیے ضروری ہے اس وقت انتخابات۔ تو جاتے جاتے میرے چینل کا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں رائے دیں۔ اور دوسرا آپ سے لاسٹ میں بس ایک سوال کروں گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو دوسرا کون سا نام تجویز کریں گے؟ تو میں تو خیال رکھوں گا ویلوگ میں دوسروں کی طرح ہم ہیں نہیں کہ کھلے عام تنقید کریں، اور باقی آپ سمجھدار ہیں کہ کیا نام دینا چاہیے، کمنٹ میں آپ میرے ساتھ شیئر کریں، میں بھی آپ کو جواب دے دوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔